پاکستان پیپلز پارٹی ہماری بزرگوں کی پارٹی ہے, ہماری پرانی پارٹی ہے. بھٹو صاحب کا جو پہلا دور تھا 1970 والا, اس میں ملک مظفر خان میرے دادا الیکشن جیت کر آزاد حیثیت سے انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. السلام علیکم جی, ڈیلی میاں والی کے ساتھ میں ہوں مدثر ملک. دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نواب آف کالا باغ ملک مزمل صاحب, اور یہ موجود ہیں چودھری غلام عباس صاحب کے رہائش گاہ پر. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ شکر ہے جی, ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی سیاسی سرگرمی ابھی کیسی جا رہی ہیں؟ الحمدللہ جی, سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے اپنی عوام سے یہی وعدہ کیا تھا کہ الیکشن کے بعد ہم اپنے علاقے میں رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے, ہر کسی کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں گے, اور الحمدللہ ہم اسی وعدے کو پورا بھی کر رہے ہیں. ہر کسی کے ساتھ رابطہ بھی رکھ رہے ہیں اور مزید عوام کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ ایم این اے کی, آپ کے بھائی ایم این اے کی سیٹ پہ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑے ہو رہے ہیں, کیا اگلے الیکشن میں آپ میاں والی میں بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ میاں والی سٹی میاں والی میں نہیں جی, ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے. الیکشنز اب پتہ نہیں کب ہوتے ہیں نیکسٹ, پاکستان میں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اگر 5 سال بعد الیکشن ہوئیں گے تو امید تو یہی ہے کہ میرے بھائی نواب ملک امیر محمد خان NA89 سے لڑیں گے اور میں PP 85 سے. اچھا, اگر سر ابھی تو آپ کو شکست ہوئی, اگر آپ جیت جاتے تو آپ کا کیا منشور ہوتا جو آپ کالا باغ کے لوگوں کے لیے کام کرتے؟ جی, ہم کیونکہ صرف کالا باغ کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے الیکشن, ہم پوری تحصیل عیسی خیل کے لیے لڑ رہے تھے. اور جو منصوبہ ہم نے پیش کیا تھا عوام کے سامنے وہ یہ تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آگے لایا جائے, نوجوانوں کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈز بنائے جائیں, IT کے ٹریننگ سینٹر بنائے جائیں, تاکہ جو ہمارے بے روزگار بھائی ہیں ان کے لیے کوئی سہولت ہو ہمارے ضلع میں جو ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو الیکشن تو ہم ہار گئے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے جتنا ہم کر سکیں ہم اپنی عوام کے لیے کریں گے. IT ٹریننگ سینٹر کا میں وعدہ کر چکا تھا کالا باغ کی عوام کے ساتھ کہ چاہے ہم جیتیں یا ہاریں ہم IT ٹریننگ سینٹر ان کو دیں گے, اور امید ہے کہ اسی سال کے اینڈ میں انشاءاللہ IT ٹریننگ سینٹر ایٹ لیسٹ ہمارا ایک کھل جائے گا. چودھری غلام عباس صاحب کے پاس آپ آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس کھانا بھی کھایا, ہم نے بھی کھایا ہے, ان کے ساتھ آپ کا کیسے تعلقات ہیں؟ ان کے ساتھ جی ہمارا بہت پرانا اور بہت گہرا تعلق ہے, اور بھائیوں والا تعلق ہے. میرے والد صاحب اور چودھری غلام عباس صاحب کا بالکل بھائیوں والا تعلق ہے. اور میاں والی سٹی میں ہم جیسے بھی انٹر ہوتے ہیں تو یہ تقریباً ہمارا پہلا سٹاپ ہوتا ہے جی. تو ان کے ساتھ ہمارا بہت پرانا گہرا تعلق ہے, اور امید ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں یہ تعلق ہمارا جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے اور رابطہ انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. اچھا, کچھ سیاستدانوں کے میں نام لوں گا, آپ نے ان کے لیے ایک جملہ بولنا ہے. میاں والی سے شروع کرتے ہیں, حمیر ایجاد خان روکڑی صاحب. میں پریفر کروں گا کہ میں کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی ذاتی جملہ نہ بولوں جی. نہیں ذاتی نہیں, کچھ جملہ ایک ان کے لیے اچھا برا کچھ بھی جو آپ کا دل کرے. اچھا جی, حمیر حیات خان ایک بہت پرانے اور سمجھدار سیاستدان ہیں جی. جناب عادل عبداللہ صاحب. وہ بھی ایک بہت سمجھدار سیاستدان ہیں. ان سے غلطی ہوئی ہے ابھی پچھلے الیکشن میں, لیکن خیر امید ہے کہ جو بھی اگلا ان کا فیصلہ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. ملک اطہر یار اوانٹ صاحب جی, ان کے بارے میں کچھ. ملک اطہر یار اوانٹ صاحب نے بہت ایک مزیدار اور ایک بہت ہی اسٹرانگ کیمپین چلائی جی. ان کے پاس تقریباً صرف 1 سال ہی تھا سنس انہوں نے سیاست شروع کی, لیکن اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو انہوں نے پھر بھی بہت زیادہ ووٹ لیے. اگر آپ ان سے کمپیئر کریں, عادل خان کے ووٹ دیکھ لیں, وہ ایک بہت پرانی سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ تقریباً پچھلے 70 سالوں سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی سیٹ کا الیکشن وہ کافی سالوں سے لڑ رہے ہیں, لیکن ان کا اور ملک اطہر یار اوانٹ کا اتنا فرق نہیں تھا, لیکن پھر بھی بہت زیادہ ووٹ ہے جی. بہت زیادہ ووٹ انہوں نے لیا, اور امید ہے کہ اگر وہ بھی اسی طرح اپنی جد و جہد قائم رکھیں, عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں, تو وہ بھی مزید اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مضبوط کر سکیں گے. اچھا, میرا ایک پرسنل سوال ہے, اگر آپ کا کچھ ٹائم بعد یا اگلے الیکشن میں آپ پارٹی چینج کرنا چاہیں تو؟ بالکل نہیں جی, یہ پاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہماری بزرگوں کی پارٹی ہے, ہماری پرانی پارٹی ہے. بھٹو صاحب کا جو پہلا دور تھا 1970 والا, اس میں ملک مظفر خان میرے دادا الیکشن جیت کر آزاد حیثیت سے انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق بھی ہے, بھٹو خاندان کے ساتھ بھی ہمارا پرانا تعلق ہے,
اور اب جس ارادے سے ہم اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی ہیں, یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگلے بلدیات ہوں یا اگلے جنرل الیکشن ہو, جتنے تک میں زندہ ہوں میں پیپلز پارٹی میں ہی رہوں گا. اچھا, بلدیاتی الیکشن ابھی ہوں گے آگے, تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں. ابھی تک تو جی صرف کہانیاں ہی ہیں. بلدیاتی الیکشن تو 2015 سے نہیں ہوئے. ہمیں امید ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوئیں, کیونکہ ابھی میری ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ جتنے تک ہمارے بلدیات لیول پہ اور ٹاؤن کمیٹی اور یونین کونسل لیول پہ یا میونسپل کمیٹی لیول پہ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی, تو ہمارے جو ڈیلی کے حساب سے جو مشکلات پیش ہوتے ہیں عوام کے ساتھ, وہ مشکلات حل بھی نہیں ہوں گے, اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہوں گے. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا, میاں والی کے نام کچھ اہم پیغام, اور میاں والی میں کس چیز پہ غور کرنا چاہیے, کام ہونا چاہیے, ایم این اے, ایم پی اے؟ انفارچونیٹلی جی ابھی جو ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں میاں والی پورا اگر آپ دیکھ لیں 2 حلقے ہیں, NA89 NA90, ان سے 2 ایم این اے جیتے ہیں اور 4 ایم پی ایز جیتے ہیں, اور وہ سارے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے ووٹ تو بہت لیے, لیکن عوام کا مینڈیٹ بھی انہی کے پاس ہے, لیکن ان کے پاس نہ کوئی فنڈ آ رہا ہے, نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے کہ وہ کوئی کسی کے لیے کوئی کام کر سکیں. تو یہ بھی افسوس کی بات ہے. ہم تو الیکشن کے دوران لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دفعہ اپنے ووٹ اپنا ضائع نہیں کرنا, کیونکہ وہ آزاد امیدوار تھے, وہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہے تھے, اور ان کو مجبور کر کے ایک پارٹی میں شامل کیا گیا. جیسے ابھی سنی اتحاد کونسل کے وہ ممبر بیٹھے ہیں, لیکن سنی اتحاد کونسل کو نہ وزیر اعظم نے فنڈ دینا ہے اور نہ وزیر اعلیٰ نے فنڈ دینا ہے. تو میرا پیغام یہی ہے میاں والی کے عوام کے لیے کہ آپ نے جو بھی اگلا فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ووٹ آپ نے جذبات کے بیسس پہ نہیں دینا, آپ نے آگے سوچنا ہے کہ ہمارے ضلع میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے حلقے میں کام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کام کے بیسس پہ جب آپ ووٹ دیں گے تو سیاسی آپ کا کام کریں گے بھی صحیح. اچھا سر, ایک اور سوال میرا, کہ میاں والی میں آج بھی 2 قتل ہوئے ہیں, 1 زخمی ہوا ہے, تو قتل و غارت بہت ہی زیادہ ہے, شاید پنجاب لیول پہ قتل و غارت ہے میاں والی میں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہیں تو. جی بڑا افسوس ہوتا ہے جی جب اس طرح کی کوئی بھی خبر سننے کو ملتی ہے. پرابلم یہی ہے جی کہ ہمارے جو میاں والی ہے اس میں تعلیمی اداروں کو امپاور نہیں کیا گیا, یونیورسٹیز بھی ادھر نہیں بنائیں گی. جو بہت اچھے موقع ملے ہمارے پرانے سیاسی جو ادھر رہ چکے ہیں میاں والی میں, انہوں نے اہم ترین وزارتیں بھی گزاری ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اسی حلقے کے. لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ ہماری نہ کوئی اسکول اپ گریڈز ہوئے اس دور میں, نہ کوئی نئی یونیورسٹیز بنی. یونیورسٹی آف میاں والی بیسکلی یونیورسٹی سرگودا کی ایک برانچ تھی, اس کو صرف نام تبدیل کر کے یونیورسٹی آف میاں والی بلایا گیا. تو مین جو پرابلم ہے, جو کرائم ریٹ کا ایک کاز ہے, وہ یہی ہے کہ بے روزگاری ہے اور لیک آف ایجوکیشن ہے. جب آپ تعلیمی اداروں کو امپاور کریں گے, جب آپ نوجوانوں کو کوئی ہوپ دیں گے, کوئی روزگار دیں گے, کوئی سپورٹس کے گراؤنڈز دیں گے, تو منشیات اور اس طرح کے گند میں بھی نہیں جائیں گے. تو بیسک جو ریزولوشن ہے ٹو دس پرابلم وہ یہی ہے کہ تعلیمی اداروں کو امپاور کیا جائے, بہتر بنایا جائے, اپ گریڈ کیا جائے, اور نوجوانوں کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈز اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں تاکہ ان کے پاس کچھ کرنے کو بھی ہو اور ان کو روزگار بھی ملے. اچھا سر, میاں والی میں ڈی پی او, ڈی سی اور اے سی صاحب, ان سے آپ مطمئن ہیں؟ ابھی چینجنگ بھی ہو رہی ہیں کافی زیادہ. جی اے سی صاحب میرے خیال میں, جو اے سی سے خیال ہے وہ کافی ٹائم سے, ڈی سی صاحب کو تو ابھی تقریباً ہفتہ ہی ہوا ہے میرے خیال میں, اور اسی ہفتے میں بلکہ انہوں نے بہت ایکٹیولی ہر چیز کو اپروچ کیا ہے. انہوں نے ہاسپٹلس کا بھی وزٹ کیا ہے, انہوں نے ٹورزم کے حوالے سے کچھ جگہوں پہ بھی وزٹ کیا ہے. تو امید ہے کہ وہ اچھا کام کریں گے جی. اور باقی دیکھتے ہیں جی, نیا جو اپوائنٹمنٹس آئے دیکھتے ہیں کیسے پرفارم کرتے ہیں. چلو تھینک یو سو مچ. چودھری غلام عباس صاحب سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, آپ کی بڑی دوستی ہم دیکھتے ہیں, فیس بک پر بھی پکچر دیکھتے رہتے ہیں, اور ان کے بڑے بھائی بھی ہیں, ان سے بھی آپ کی بڑی یارانہ دوستی ہے. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جی ان کے دادے کے ساتھ میرے والد صاحب کا تعلق تھا جی. ہماری پرانی برادری آ رہی ہے سر.
تو مطلب وحید خان کے ساتھ بڑا پیار ہے. وہ اگر میاں والی میں آتے ہیں تو مجھے فون پر اطلاع دیتے ہیں کہ فوری طور پر آئیں بھائی میں ادھر آ رہا ہوں, تو پیار کرتے ہیں. تو ہمارا پرانا ان کے ساتھ واسطہ تعلق ہے اور وفا والے لوگ ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ان کے ساتھ؟ جی میرے والد صاحب, یہ تو پرانی بات ہے, جب مطلب مظفر خان الیکشن لڑتے تھے تو میرے والد صاحب ادھر محلے میں بھی ان کے جلسے کرواتے تھے. تو شیخ حنیف ایڈوکیٹ اللہ بخشے, یہ گروپ تھا دوستوں کا جو مطلب مظفر خان کے ساتھ چلتے تھے اس وقت. تو اس کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں مطلب وحید خان جب سے سیاست میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. اچھا سر, انجمن قصابہ کے آپ صدر بھی ہیں, تو آپ کی ایز اے صدر آپ کی کیا کاوشیں ہوں گی کہ جو یہ قصاب برادری ہے ان کو بھی آپ نواب آف کالا باغ گروپ اس طرف لے کے آئیں؟ آپ کی کوئی کاوشیں ہوں گی؟ جی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے مہربانی کی ہے اس حلقے میں, وہ نواب صاحبان کو انہوں نے سپورٹ کی ہے. لیکن وہ ذرا پی ٹی آئی والا ہے مسئلہ, ہر وہ ابھی جوش ختم نہیں ہو رہا ہے ان کا. ہاں وہ پی ٹی آئی والا مسئلہ ہے. ہاں کیونکہ برادری رشتہ داری ہیں, کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی نون کا ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک صاحبان کو پورے تحصیل میں سپورٹ کریں. اچھا سر, ابھی اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کچھ ہے چانس وغیرہ بیچ میں ان ہونے کا؟ جی میں اپنی برادری کے لوگ کھڑے کریں گے, پورے مطلب وحید خان کے ساتھ مشورہ کر کے ہر وارڈ میں ممبر کھڑے کریں گے, اس خیل میں ہر جگہ پر کھڑے کریں گے, کالا باغ دودھ خیل ہر جگہ پر کھڑے کریں گے. اور آخر میں اپنی قصاب برادری کو کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. قصائی برادری کو بس یہی ہے کہ وہ ریٹ صحیح رکھے اور گوشت ایک نمبر. اللہ پاک ہدایت دے. اللہ ہدایت دے. یہ تھا جی آج کا ہمارا ولاگ. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈیلی میاں والی کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.